نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ذوالحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور جو ہی ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو کچھ مسنون اعمال مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان مسنون اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے تو وہ اپنے ناخن نہ تراشے اور بال نہ کاٹے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، یعنی جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے تو قربانی کر لینے کے وقت تک اس کو ناخن اور بال نہیں تراشنے چاہیے، اور جو ہی قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے ناخن بھی تراش سکتا ہے اور اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ ناخن تراشنا اور بال نہ کاٹنا یہ دونوں حکم ممانعت تنزیہی کے درجے میں آتے ہیں، یعنی ان کو کرنا، ان کو بجا لانا ایک مستحب عمل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے ناخن کاٹ دیے عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے دوران قربانی سے پہلے یا اپنے بال کٹوا لیے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، ایک خلاف اولا کام کیا ہے۔ اور جو دوسرا عمل مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 ذی الحجہ کے 10 راتوں اور اس 9 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنا ہے، ان عبادت کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں کہ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں ان عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے، یعنی ان عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 دنوں کی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، کہاں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب اعمال یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ہیں۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ شخص جو اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر واپس نہ آ سکا تو وہ بندہ فضیلت کے اندر اپنے اعمال میں بڑھ سکتا ہے، وگرنہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے۔ اور سنن ترمذی کے اندر آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کا روزہ ایسا ہے، ایک روزہ ایسا ہے جیسے 1 سال کا روزہ رکھنا، اور اس کی رات کی عبادت ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا۔ اور باقی بھی کچھ اعمال ہیں اس ماہ ذو الحجہ کے اول 10 دنوں کے عشرہ ذو الحج کے، انشاءاللہ وہ بعد کی نشست میں بیان ہوں گے۔ تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن نہ تراشے اور بال نہ کاٹے، اور دوسرا جو ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس رات سے عبادت میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔